اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے اس سے قبل اعتکاف کے بارے میں چھوٹا سا ایک 20-25 منٹ کا پروگرام تھا، تو آج جو ہے عید الفطر کے بارے میں ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے، تو لہٰذا آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیے، کیونکہ عید کا دن جو ہے صرف ابھی چند دنوں ہی بچے ہیں عید کے لیے، تو اس لیے ہم روزے تو رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس روزے کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بعد جو حضرات مسجدوں میں اعتکاف کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی اعتکاف کو قبول و منظور فرمائے، اور جہاں جہاں بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں جو ہے کم تعداد میں تراویح پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور جہاں جہاں بھی جگہ پر جو ہے محلوں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے، یا سورہ تراویح ہو یا پوری مکمل قرآن شریف کی مکمل تراویح ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عید الفطر یعنی عید ملنے کی رات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان عز و جل ہم گنہگاروں پر کس قدر مہربان ہے۔ ایک تو رمضان المبارک میں سارا مہینہ وہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، پھر جو ہی یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہوتا ہے فوراً ہمیں عید سعید کی خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ حدیث و مبارک میں شوال المکرم کی چاند رات یعنی شب عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی انعام کی رات ہے، قرار دیا گیا ہے۔ یہ رات نیک لوگوں کو انعام ملنے کو گیا ہے، عید دیے جانے کی رات ہے۔ اس مبارک رات کو بے حد فضیلت ہے، چنانچہ دل زندہ رہے گا۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیدیں کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ تو کل انشاءاللہ عید الفطر کی رات ہے، تو اس لیے آج چہارشنبہ ہے، کل جمعرات ہے، تو انشاءاللہ کہیں پہ بھی چاند نظر نہیں آئے، تو اس لیے انشاءاللہ یہاں پہ جمعرات چاند دکھے یا نہ دکھے ہم لوگوں کو جمعہ کے دن عید الفطر کرنا چاہیے۔ تو اس جمعرات کی رات کو جو ہے آپ عید ملنے کی رات ہے، تو اس لیے عیدی ملنے کی رات ہے، اس لیے آپ ضرور اس رات میں آپ عبادت کریں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ چند عید کی سنتیں اور چند عید کے آداب انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ عید سے قبل جو ہے صدقہ فطرہ آپ ادا کریں۔ صدقہ فطرہ واجب ہے، صدقہ فطرہ واجب ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ تو اس لیے آپ ضرور اپنا صدقہ فطر واجب ادا کریں۔ صدقہ فطر
लग़वी बातों का कफ़ारा है। हज़रत सय्यदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीनी सरकार गरीबों के गमखार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदक़ा फ़ित्र मुक़र्रर फरमाया ताकि फ़ुज़ूल और बेहुदा कलाम से रोज़े की तहारत यानी सफाई हो जाए, नीज़ मिस्कीन की खुरिशी यानी खाना भी हो जाए, इब्न माजा में। और रोज़े मुअल्लिक़ रहता है, अगर सदक़ा फ़ित्र आप अदा नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहता है। हज़रत सय्यदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक सदक़ा फ़ित्र अदा नहीं किया जाता बंदा का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक़ यानी लटका हुआ रहता है। तो इसलिए आप अपना ज़रूर सदक़ा फ़ित्र अदा करें। तो इंशाअल्लाह आप ज़रूर ज़रूर सदक़ा फ़ित्र अदा करें, गरीबों की भी ख़बरदारी करो। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस खुशी के दिन यानी रोज़े ईद में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें गुरबा और मसाकीन का ख़याल रखने की भी तालीम दी और गरीबों, यतीमों और मिस्कीन को भी इस खुशी में शरीक करने के लिए सदक़ा फ़ित्र का हुक्म दिया, ताकि वो नादार अफराद चूँ अपनी नादारी के बाअस इस रोज़ ईद की खुशी नहीं मना सकते, वो भी खुशी मना सकेंगे। तो इसलिए आप अपना सदक़ा फ़ित्र गरीबों को अदा करें। और लॉकडाउन का मसला चल रहा है, इधर उधर लोग जो गरीबों और लोग जो है दर बदर भटकते रहते हैं, आप जाके उनको देखें, जांच करें और अपना सदक़ा फ़ित्र अदा करें। हो सके उनको आप अपना जो भी रकम अदा करना है अदा कर सकते हैं, ताकि उससे उनका ज़रिया माश बन सके। आइए, वक्त ख़त्म होते जा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है अब ईद उल फ़ित्र के दिन क्या करना चाहिए। ईद का तोहफ़ा, ईद के दिन आप क्या करना चाहिए। ईद का तोहफ़ा, ईद का तोहफ़ा किसे कहते हैं। ईद के दिन आप फजर की नमाज़ पढ़ते हुए से लेकर ईद की नमाज़ तक और ईद की नमाज़ के बाद भी आप इसको ईद का तोहफ़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे सरकार मदीना सरवरे क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा, जो शख्स ईद के दिन 300 मरतबा सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, क्या पढ़ना है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ें और फौत शुदा मुसलमानों की अरवाहों को इसका सवाब हदिया करे। जो मरहूमीन है, मरहूमीन पर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही 300 मरतबा पढ़कर मरहूमीन को उनके अरवाहों को पहुँचाएँ। और तो हर मुसलमान की क़ब्रों में 1000 अनवार दाखिल होते हैं कि जिसे पढ़ने से जो है उन मरहूमीन की क़ब्र में 1000 नूर दाखिल होते हैं। और जब वो पढ़ने वाला ख़ुद मरेगा, अल्लाह ताला उसकी क़ब्र में भी 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। के ईद के दिन आप ज़रूर इसका अमल किया करें। क्या पढ़ना है, बस सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, बस इतना ही पढ़ना है 300 मरतबा। तो ईद, नमाज ईद से क़बल की सुन्नतें। हज़रत सय्यदना बुरीदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सरवरे क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि ईद उल फ़ित्र के दिन कुछ खाकर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं। तो आप भी ईद उल फ़ित्र जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो घर से कुछ खाकर जाएं।
اور عید الاضحیٰ یعنی روز نہیں کھاتے تھے۔ عید الاضحیٰ کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گھر سے کچھ کھا کر نہیں جاتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاتے۔ ترمذی شریف کی ہے۔ اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن تشریف لے جاتے جب تک کہ چند کھجوریں نہ تناول فرما لیتے اور نہ طاق ہوتے، تو اسی لیے عید الفطر کے دن آپ جو ہے چند کھجوریں کھا کر جائیں، یہ سنت میں ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی وسلم عید کو نماز عید کے لیے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے۔ ترمذی شریف میں ہے۔ عید کی 21 سنتیں اور آداب ہیں۔ عید کے دن عید کے 21 سنتیں یعنی 21 سنتیں عید کے ہیں، تو عید کے دن یہ عموماً سنتیں مستحب ہے۔ عید کے دن جو ہے حجامت بنوانا مگر زلفیں ہو اور انگریزی بال، اور دوسری بات جو ہے ناخن تراشنا عید کے دن۔ تیسری سنت ہے غسل کرنا، چوتھی ہے مسواک کرنا۔ یہ اس کے علاوہ اور جو وضو میں کی جاتی ہے، وضو میں بھی تو سنت مؤکدہ ہے۔ اور پانچویں سنت ہے اچھے کپڑے پہننا، نئے ہو تو نئے ورنہ دھلے ہوئے تو دھلے۔ اور چھٹی سنت ہے خوشبو لگانا، جب بھی خوشبو لگائیں تو پاک عطر لگائیں اور سینٹ نہ لگائیں، یہ ناپاک ہوتا ہے۔ ساتویں سنت ہے انگوٹھی پہننا، اگر آپ کے پاس انگوٹھی ہے تو آپ انگوٹھی پہنیں، یہ بھی سنت ہے۔ جب کبھی انگوٹھی پہنے تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ صرف 4.5 ماش سے کم وزن چاندی کی ہی ایک انگوٹھی پہنے۔ ایک سے زیادہ پہننا اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ہی ہو، اس سے زیادہ نگینے نہ ہو، اور بغیر نگینے کے بھی نہ پہنے۔ نگینے کا وزن کی کوئی قید نہیں، چاندی یا کسی اور دھات کے چھلے یا چاندی کے بیان کرو وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کے انگوٹھی یا چھلے نہیں پہن سکتے۔ نمبر 8 نماز فجر مسجد محلے میں پڑھنا۔ عید کے دن نماز فجر مسجد محلے میں پڑھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے عید کے دن اپنے گھروں میں آپ نماز پڑھ لیں۔ نمبر 9 عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لیں۔ جب آپ جائیں گے تو عید الفطر کے دن آپ چند کھجوریں کھا لیں، 3 یا 5 یا 7 کم و بیش مگر طاق ہو۔ کھجور جو ہے آپ 3 کھا سکتے ہیں یا 5 یا 7، اس سے بھی زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، تو آپ یہ بھی سنت ہے۔ کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں، کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز، شکر ہے جو بھی آپ انشاءاللہ اس کو بھی کھا لیں۔ اگر نماز سے پہلے کچھ نہ بھی کھایا تو گناہ نہ ہو، نماز سے پہلے آپ کچھ نہ کھاؤ تو بھی گناہ نہیں ہو سکتا، اور مگر عشاء تک نہ کھائیں تو عتاب کیا جائے گا۔ نمبر 10 نماز عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یا مسجدوں میں ادا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں نماز عید ادا کریں۔ نماز عید کا اگر عیدگاہ میں پڑھنا نہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے عیدگاہ میں نہیں پڑھ سکتے، اور چند افراد جو ہے مسجدوں میں عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور باقی حضرات اپنے گھروں میں عید کی نماز کو ادا کریں۔ عید کی نماز کو کس طریقے سے ادا کریں وہ آپ کو شاید علماء کرام نے بتا دیا ہوگا، اور آپ بھی سن لیں کہ عید کے دن عید کی نماز جو ہے چاشت کی نماز کو ادا کریں۔ چاشت کے 4 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ 4 رکعت والی نماز میں آپ ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، کوئی سورہ لگائیں۔ دوسری رکعت میں ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورہ لگائیں۔ تیسری رکعت میں پھر ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، کوئی سورہ لگائیں۔ چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے
اور کوئی سورہ لگا کر جو ہے سلام پھیر دیں۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد چند ہو سکے درود شریف پڑھیں، اس لیے ذکر وظائف کریں۔ بس عید کا دن جو ہے عید کی خوشیاں منانا ہی عید کی نماز ہے۔ تو انشاءاللہ 11واں جو عیدگاہ پیدل جانا چاہیے۔ اگر ہم لوگ عیدگاہ میں نہیں جا رہے ہیں تو اپنے گھروں میں یا مسجدوں میں جا کر اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں پیدل جا کر۔ نمبر 12 سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، واپسی میں سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نمبر 13 نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 14 عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا افضل تو یہی ہے کہ مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 15 خوشی ظاہر کرنا، عید کے دن آپ ضرور خوشی ظاہر کریں۔ نمبر 16 کثرت سے صدقہ دینا۔ نمبر 17 عیدگاہ کو اطمینان و قرار سے نیچی نگاہ کرتے ہوئے جانا۔ نمبر 18 آپس میں مبارکباد دینا۔ نمبر 19 بعد نماز عید کے مصافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا۔ معانقہ یعنی معانقہ بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ عموماً مسلمانوں میں رنج جو ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، بہار شریعت کی حدیث ہے یہ۔ نمبر 20 عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے، صرف بعض باتوں میں فرق ہے۔ مثلا اس میں یعنی بقرہ عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں چاہے قربانی کرے یا نہ کرے، اگر کھا لے تو کراہیت بھی نہیں۔ نمبر 21 عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جائے تو راستے میں آہستہ آہستہ تکبیر کہیں، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جائیں تو راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیں۔ تکبیر یہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں عید کی خوشیاں سنت کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حجۃ البیت اللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ اور دیدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں عید منانے بار بار نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ وقت قریب ہوتے جا رہا ہے، شاید آپ عید کی سنتیں، عید کے آداب، صدقہ فطر آپ ضرور سماعت کرے ہوں گے، تو ضرور آپ ادا کریں۔ آپ سے یہ گزارش ہے اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں مقبول اشرفی، اور آپ نے جو بھی سنا ہے یا میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں جو بھی لغزشیں کوتاہی ہوئی تو آپ معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو، آپ اس سننے کو قبول و منظور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے چند اشعار دعائی کلمات کے پڑھتے ہیں، سماعت کریں۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ تو رحمت
اپنی بدلنے کیوں سے، تو رحمت سے اپنی بدلنے کیوں سے، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، ہر ایک میری لغزش خطا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، نہ محتاج کر تو جہاں میں کسی کا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا، ہمیں مفلسی سے بچا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، ہمیں نیک انسان بنا میرے مولا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو عید الفطر یعنی آنے والی جو عید ہے عید الفطر مبارک ہو، اور مجھے خاص کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اسی طرح اگلا پروگرام انشاءاللہ عید کے دن یا عید کے بعد انشاءاللہ نعت خوانی کا پروگرام میں حاضر رہیں گے۔ اب دعا کیجئے، اب رمضان کا آخری چند لمحات، آخری چند دن بچے ہوئے ہیں، تو اب افطاری کا بھی وقت ہوتے جا رہا ہے۔ آپ دعا کیجئے